ہے وہ فاصلہ کہ جو جھوٹی انا سے پیدا ہو، وہ فاصلہ کہ جو جھوٹی انا سے پیدا ہو، جو دیکھیے تو بہت مختصر نکلتا ہے۔ وہ فاصلہ کہ جو جھوٹی انا سے پیدا ہو، جو دیکھیے تو بہت مختصر نکلتا ہے۔ میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری طرف میرا قرض سخن نکلتا ہے۔ واہ آداب واہ واہ مختار، میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے۔ اور ایک شعر پیش خدمت ہے کہ خیال گردش دوراں اسے ہو کیا کہ جو شخص گرہ میں ماں کی دعا باندھ کر نکلتا ہے۔ اور غزل کا مقطع پیش خدمت ہے کہ سخن وران قداور میں تیرا قد مختار، سخن وران قداور میں تیرا قد مختار، عجب نہیں ہے جو بالشت بھر نکلتا ہے، عجب نہیں ہے سخن وران قداور میں تیرا قد مختار، عجب نہیں ہے جو بالشت بھر نکلتا ہے۔ میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے۔ آداب سبحان اللہ سبحان۔ میاں یہ چادر شہرت تم اپنے پاس رکھو کہ اس سے پاؤں جو ڈھانپیں تو سر نکلتا ہے۔ داد سخن سمیٹ رہے تھے جناب محمد مختار علی۔ اب ہم جدہ کے ایک ایسے شاعر کو سنیں گے جس کی انفرادیت اس کی شدت احساس میں ہے۔ آپ تلخی حالات کو جس خوبی سے رقم کرتے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ یہ نہ سوچا کہ کوئی کام دکھائیں کر کے، مطمئن ہو گئے ہم لوگ دعائیں کر کے، ہم سفر دھوپ سے محفوظ رہا ہے طاہر، راستے میں مجھے دائیں کبھی بائیں کر کے۔ میں ملتمس ہوں جناب طاہر جمیل سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ صرف ایک اشک ندامت میرے سامان میں تھا، صرف ایک اشک ندامت میرے سامان میں تھا، اور دوران سفر عرش میرے دھیان میں تھا۔ صرف ایک اشک ندامت میرے سامان میں تھا، اور دوران سفر عرش میرے دھیان میں تھا۔ خوش مقدر ہوں کہ دستار بچا لی اپنی، خوش مقدر ہوں کہ دستار بچا لی اپنی، سر بچانا تو میری نسل کے نقصان میں تھا۔ خوش مقدر ہوں کہ دستار بچا لی اپنی، سر بچانا تو میری نسل کے نقصان میں تھا۔ آج بازار میں دیکھا تو مجھے یاد آیا، آج بازار میں دیکھا تو مجھے یاد آیا، ایسا چہرہ تو کبھی میر کے دیوان میں تھا۔ آج بازار میں دیکھا تو مجھے یاد آیا، ایسا چہرہ تو کبھی میر کے دیوان میں تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن جب میری ماں زندہ تھی، کتنے اچھے تھے وہ دن جب میری ماں زندہ تھی، ایک دروازہ جنت میرے دالان میں تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن جب میری ماں زندہ تھی، ایک دروازہ جنت میرے دالان میں تھا۔ پیار میں فاصلے ہوتے ہی نہیں ہیں طاہر، پیار میں فاصلے ہوتے ہی نہیں ہیں طاہر، میں تو زندان میں ہوتے ہوئے کنعان میں تھا۔ فاصلے پیار میں ہوتے ہی نہیں ہیں طاہر، میں تو زندان میں ہوتے ہوئے کنعان میں تھا۔ صرف ایک اشک ندامت میرے سامان میں تھا،
اور دوران سفر عرش میرے دھیان میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جناب طاہر جمیل کو سنا۔ اب جدہ کے جس شاعر کو میں دعوت دینے والا ہوں، انہوں نے ایک طرف تو غزل میں نئے افکار و الفاظ کی شجرکاری کے تجربے کیے، اور دوسری طرف آپ نے وہ شعر بھی کہے جو اپنی سلاست میں روایتی ہیں۔ چراغ صاحب و آدمی کے مصنف جناب قمر حیدر قمر سے التماس ہے کہ کلام پڑھنے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب قمر حیدر قمر۔ غزل کے 5 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ خاص توجہ کا طالب رہوں گا۔ پگھلتے برفاب کا فسانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ پگھلتے برفاب کا فسانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ غبار ہوتا ہوا خزانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ عنایتوں میں حدیں نہ رکھنا، اصول میں سرحدیں نہ رکھنا۔ عنایتوں میں حدیں نہ رکھنا، اصول میں سرحدیں نہ رکھنا، یہ ہم نے ایک حرف محرمانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ پگھلتے برفاب کا فسانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ دعا کرو سرکشوں کے حق میں، کرم رکھو دشمنوں پہ جاری۔ دعا کرو سرکشوں کے حق میں، کرم رکھو دشمنوں پہ جاری، یہ ایک راز پیمبرانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ کوئی بڑا کام کر نہ پائے مگر بس اتنا کہ شعر کہہ کر، کوئی بڑا کام کر نہ پائے مگر بس اتنا کہ شعر کہہ کر، محبتوں کا امر ترانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ سخن نہیں ہے یہ واپسی ہے، دکھوں کی خوشیوں کی خوشبوؤں کی۔ واہ 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 قمر بھائی۔ سخن نہیں ہے یہ واپسی ہے، دکھوں کی خوشیوں کی خوشبوؤں کی، لہو میں اترا ہوا زمانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ لہو میں اترا ہوا زمانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا ہے۔ پگھلتے برفاب کا فسانہ ہوا کے چہرے پہ لکھ دیا۔ جناب قمر حیدر قمر اپنی غزل پیش کر رہے تھے۔ اب سعودی عرب کے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دیں گے جو اپنے کلاسیکی رنگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ لفظ کو برتنے کا فن خوب جانتے ہیں، اور آپ کا امتیاز آپ کی غزل ہے جو روایتی رنگ لیے ہوتی ہے۔ میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلاسا لکھا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، جب کوئی بات کہی پورے تیقن سے کہی، شعر لکھنے کو جو بیٹھے تو قلم توڑ دیا۔ جناب نعیم بازید پوری سے التماس ہے کہ وہ اپنی غزل پیش کریں۔ احساس تقاضائے زمیں کا نہیں رکھا، احساس تقاضائے زمیں کا نہیں رکھا، پھر کیا جو زمانے نے کہیں کا نہیں رکھا۔ احساس تقاضائے زمیں کا نہیں رکھا، پھر کیا جو زمانے نے کہیں کا نہیں رکھا۔ باہر کے مسائل کو کبھی گھر نہیں لائے، باہر کے مسائل کو کبھی گھر نہیں لائے، بستر پہ کوئی داغ جبیں کا نہیں رکھا۔ باہر کے مسائل کو کبھی گھر نہیں لائے، بستر پہ کوئی داغ جبیں کا نہیں رکھا۔ چاہت کے خرابے میں تھی ایک خلوت جاں بھی، چاہت کے خرابے میں تھی ایک خلوت جاں بھی، امکان مگر ہم نے وہیں کا نہیں رکھا، امکان مگر ہم نے وہیں کا نہیں رکھا، اور جلوہ بھی نہیں دیکھا
کسی جلوہ نما کا، واہ، جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ نما کا، پردہ بھی کسی پردہ نشیں کا نہیں رکھا، جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ نما کا، جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ نما کا، پردہ بھی کسی پردہ نشیں کا نہیں رکھا۔ اور وہ داغ جبیں توق ملامت کا ہے پرتاؤ، وہ داغ جبیں توق ملامت کا ہے پرتاؤ، جس داغ میں کچھ رنگ یقین کا نہیں رکھا۔ واہ واہ واہ۔ اپنی مرصع غزل پیش کر رہے تھے جناب نعیم بازید پوری۔ اب میں درخواست کروں گا جدہ کی عربی دنیا کے روح رواں، عالمی اردو مرکز کے صدر، شیریں لہجے کے شاعر اور آج کی تقریب کے میزبان اعلیٰ جناب اطہر عباسی سے کہ وہ تشریف لائیں، یہ شعر آپ کا تعارف کرائیں گے۔ وطن سے دور ہوا ہوں تو کوئی گھر بھی نہیں، رہا نصیب تو پاؤں میں اب سفر بھی نہیں، پرندے اڑ کے مڈیروں سے اب کدھر جائیں، ہوا کا رخ بھی مخالف ہے اور شجر بھی نہیں۔ جناب اطہر عباسی غزل کے 5 شعر پیش کرتے ہیں۔ شاد دیکھیے کہ میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، پرندے ہوں اگر ان میں تو پہلے پر بناتا ہے۔ میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، پرندے ہوں اگر ان میں تو پہلے پر بناتا ہے، اور در و دیوار پر گھر کے بناتا ہے عجب نقشے، در و دیوار پر گھر کے بناتا ہے عجب نقشے، بناتا ہے کوئی چہرہ تو چشمے تر بناتا ہے، بناتا ہے کوئی چہرہ تو چشمے تر بناتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ڈر جائے گا اس کے خوف سے دشمن، سمجھتا ہے کہ ڈر جائے گا اس کے خوف سے دشمن، فصیلے شہر پر مٹی کا وہ پیکر بناتا ہے، فصیلے شہر پر مٹی کا وہ پیکر بناتا ہے۔ اور شعر ہے کہ کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، اگر سی پی میں جائے تو اسے گوہر بناتا ہے، کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، اگر سی پی میں جائے تو اسے گوہر بناتا ہے۔ اور مقطع ہے کہ وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہے اس جگہ تھر، وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہے اس جگہ تھر، جہاں پہ دائروں میں چاند ایک محور بناتا ہے، جہاں پہ دائروں میں چاند ایک محور بناتا ہے، میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، پرندے ہوں اگر ان میں تو پہلے پر بناتا ہے۔ واہ، کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، اگر سی پی میں جائے تو اسے گوہر بناتا ہے۔ تھے جناب اطہر عباسی۔ حاضرین محترم، اردو مشاعرے کی روایت سے میں نے بر صغیر کا ذکر کیا اس تقریب کے شروع میں۔ بات مکمل نہ ہوگی اگر جس سرزمین پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں وہاں کی شعری روایت کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے۔ یہاں کی شعری روایت بہت مضبوط اور قدیم ہے۔ یہی وہ جزیرہ نما ہے جہاں امرؤ القیس اور انترا ابن شداد جیسے صاحبان سیف و قلم پیدا ہوئے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر یہی وہ سرزمین ہے جہاں حسان بن ثابت اور کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس شخصیت کی شان میں شعر کہے جو وجہ وجود کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی حوالہ ہمارے لیے سب سے بڑا حوالہ ہے۔ سویدہ کو میرے نسبت بہت ہے سنگ اسود سے، سویدہ کو میرے نسبت بہت ہے سنگ اسود سے، مگر نقش کفے پائے محمد سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب سے نکل کر ہمارا اگلا پڑاؤ امارات ہوگا۔ ابو ظبی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر خلیج میں ادب کے فروغ کے حوالے سے بھی ایک معروف نام ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ
موسم کا اعتبار نہیں قارئین تک پہنچ چکا ہے۔ انہی کے دو اشعار کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں جناب ظہور الاسلام جاوید کا۔ دلوں میں بڑھتے ہوئے فاصلے بھی دھیان میں رکھ، پھر اس کے بعد کسی تیر کو کمان میں رکھ۔ سوال تیری پسند اور ناپسند کا ہے تو یہ ضروری نہیں سب کو امتحان میں رکھ۔ مہمان شاعر جناب ظہور الاسلام جاوید۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ السلام۔ میں سب سے پہلے اردو مرکز جدہ کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شاندار اور کامیاب مشاعرے کے انعقاد پر۔ ابتدا کر رہا ہوں دو اشعار سے جو میری بھی اور سعودی عرب میں رہنے والوں کی بھی کہانی ہے کہ ہمیں جو رزق دیا اس میں وسعتیں لکھ دیں، ہمیں جو رزق دیا اس میں وسعتیں لکھ دیں، مگر حصول میں صحرا کی شدتیں لکھ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہمیں جو رزق دیا، ہمیں جو رزق دیا اس میں وسعتیں لکھ دیں، مگر حصول میں صحرا کی شدتیں لکھ دیں۔ واہ واہ واہ، اور میرے نصیب کے خانے میں لوٹنا لکھ کر، واہ میرے نصیب کے میرے نصیب کے خانے میں لوٹنا لکھ کر، پھر اس کے ساتھ کے خانے میں مدتیں لکھ دیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نصیب کے خانے میں لوٹنا لکھ کر، پھر اس کے ساتھ کے خانے میں مدتیں لکھ دیں۔ تین اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ کبھی جبر و ستم کے روبرو سر خم نہیں ہوتا، کبھی جبر و ستم کے روبرو سر خم نہیں ہوتا، میرا جذب صداقت غیر مستحکم نہیں ہوتا، میرا جذب صداقت غیر مستحکم نہیں ہوتا، اور سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں، لیکن سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں، لیکن سروں کی فصل کٹنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں، لیکن سروں کی فصل کٹنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، سروں کی فصل کٹنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ اور ہمارے دور میں اب نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، ہمارے دور میں اب نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، جنازے روز اٹھتے ہیں مگر ماتم نہیں ہوتا۔ ہمارے دور میں اب نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، جنازے روز اٹھتے ہیں مگر ماتم نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اور دو تین شعر کی، جب بھی ضبط شوق میں وحشت سوا ہو جائے گی، جب بھی ضبط شوق میں وحشت سوا ہو جائے گی، وہ میری جرت نگاہی کا صلہ ہو جائے گی، وہ میری جرت نگاہی کا صلہ ہو جائے گی۔ اور ہم کو یہ معلوم تھا قصد سفر کے ساتھ ہی، ہم کو یہ معلوم تھا قصد سفر کے ساتھ ہی، راستوں میں سازشوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ ہم کو یہ معلوم تھا قصد سفر کے ساتھ ہی، راستوں میں سازشوں کی ابتدا ہو جائے گی، اور وہ نہیں تو اس کے دروازے پہ دستک دے ہی دیں، وہ نہیں تو اس کے دروازے پہ دستک دے ہی دیں، رسم پوری ہو نہ ہو پھر بھی ادا ہو جائے گی، وہ نہیں تو اس کے دروازے پہ دستک دے ہی دیں، رسم پوری ہو نہ ہو پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک غزل کے اور دو تین شعر کے، کہ منزلوں سے فرار چاہتا ہوں، راستوں کا غبار چاہتا ہوں، راستوں کا غبار چاہتا ہوں،
اور تو کوئی اختیار دے نہ مجھے، تو کوئی اختیار دے نہ مگر میں تو بے اختیار چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ تو کوئی اختیار دے نہ مگر میں تو بے اختیار چاہتا ہوں، اور وصل کی شب تجھے مبارک ہو، وصل کی شب تجھے مبارک ہو، میں شب انتظار چاہتا ہوں، میں شب انتظار چاہتا ہوں۔ ایک اور 2-3 شعر سن لیجئے کہ ممکن نہیں تھا آج بھی انکار کے لیے، ممکن نہیں تھا آج بھی انکار کے لیے، میں آ گیا ہوں رسم و رہے یار کے لیے، میں آ گیا ہوں رسم و رہے یار کے لیے، اور امیدیں باندھ رکھی تھیں خوش فہمیوں کے ساتھ، امیدیں باندھ رکھی تھیں خوش فہمیوں کے ساتھ، کچھ خواب دیکھ رکھے تھے بیکار کے لیے، کچھ خواب دیکھ رکھے تھے بیکار کے لیے، اور پامالیے بطور خاصی شعر سنیے گا کہ پامالیے حرم کا کسی کو نہیں ملال، پامالیے حرم کا کسی کو نہیں ملال، جھگڑے ہیں سارے جبہ و دستار کے لیے، پامالیے حرم کا کسی کو نہیں ملال، جھگڑے ہیں سارے جبہ و دستار کے لیے، اور لفظوں کا انتخاب ہی کافی نہیں ظہور، لفظوں کا انتخاب ہی کافی نہیں ظہور، کچھ حوصلہ بھی چاہیے اظہار کے لیے، کچھ حوصلہ بھی چاہیے اظہار کے لیے۔ آخر میں ایک دعا ہے بطور خاص وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا رب فراز فکر رسا کا وقار دے، دیکھیں کچھ کہ یا رب فراز فکر رسا کا وقار دے، الفاظ کو جلا دے بیاں کو نکھار دے۔ شعر سنیے گا کہ فیض شعور حکمت و دانش کا ذہن کے، فیض شعور حکمت و دانش کا ذہن کے، غار ہرا میں ایک فرشتہ اتار دے، غار ہرا میں ایک فرشتہ اتار دے، اور درپیش ہو جو مرحلہ خیبر سخن، درپیش ہو جو مرحلہ خیبر سخن، نوکے قلم کو مرتبہ ذوالفقار دے، نوکے قلم کو مرتبہ ذوالفقار دے، اور لاتو مناتے جہل تخیل ہوں پاش پاش، لاتو مناتے جہل تخیل ہوں پاش پاش، یوں کعبہ شعور کو مولا سنوار دے، اور جب بھی قلم پہ حملہ سفیان شہر ہو، جب بھی قلم پہ حملہ سفیان شہر ہو، مجھ کو احد کا حوصلہ اے کردگار دے، لفظ و بیاں کے کوہ صفا پر کھڑا رہوں، لفظ و بیاں کے کوہ صفا پر کھڑا رہوں، یوں مکہ سخن کا مجھے اعتبار دے۔ اور شعر سنیے بطور خاص کہ جب طائف خیال میں بارش ہو سنگ کی، جب طائف خیال میں بارش ہو سنگ کی، پھر صبر بھی مجھے میرے پروردگار دے۔ میرے نصیب کے خانے پہ لوٹنا لکھ کر پھر اس کے ساتھ کے خانے میں مدتیں لکھ دیں۔ جناب ظہور الاسلام جاوید ہمارے ابوظہبی سے آئے ہوئے مہمان شاعر مختلف موضوعات کو غزل اور نظم میں سمیٹ رہے تھے۔ حاضرین محترم، اب ہم امارات سے ہوتے ہوئے اپنی منزل مقصود پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ کراچی سے آئے ہوئے اپنے جن مہمان شاعر کو میں سب سے پہلے دعوت سخن دوں گا، وہ جدید اردو غزل اور نظم کا ایک نامور نام ہے۔ آپ کی تخلیق کے شعلے میں لپک اور آپ کا لہجہ اور اسلوب منفرد ہے، جس نے نوجوان شاعروں کو بے حد متاثر کیا ہے۔ کسی شاعر کے لیے اس سے بڑھ کر وجہ افتخار کیا ہوگی کہ ایک مصرے سے ہی اسے پہچان لیا جائے۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے۔ خالی ہاتھوں میں ارض و سما، یہ چراغ ہے تو جلا رہے، ذرا موسم بدلنے دو، محبت ایک شجر ہے اور دنیا میری آرزو سے کم ہے۔ یہ تمام کتابیں جناب سلیم کوثر نے تحریر کی اور آپ تک پہنچی۔
میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب سلیم کوثر. رات ایک ٹوٹے ہوئے چاند کو گھر لایا تھا. رات ایک ٹوٹے ہوئے چاند کو گھر لایا تھا. جوڑنے بیٹھا تو خورشید نکل آیا تھا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. رات ایک ٹوٹے ہوئے چاند کو واہ واہ واہ. رات واہ واہ واہ. رات سبحان اللہ سبحان. ایک ٹوٹے ہوئے چاند کو گھر لایا تھا. کیا کہنے. جوڑنے بیٹھا تو خورشید نکل آیا تھا. رات ایک ٹوٹے ہوئے چاند کو گھر لایا تھا. جوڑنے بیٹھا تو خورشید نکل آیا تھا. یہ جو دم سادھے ہوئے دشت کی ویرانی ہے. یہ جو دم سادھے ہوئے دشت کی ویرانی ہے. میں یہاں پہلے پہل آیا تو گھبرایا تھا. میں یہاں پہلے پہل آیا تو یہ جو دم سادھے ہوئے دشت کی حیرانی ہے. میں یہاں پہلے پہل آیا تو گھبرایا تھا. اور کچھ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ اندھیرا خود ہی اجالے میں ڈھلنا چاہتا ہے. اندھیرا خود ہی اجالے میں ڈھلنا چاہتا ہے. وہ حد سے شب ہے کہ سورج نکلنا چاہتا ہے. اندھیرا خود ہی اجالے میں ڈھلنا چاہتا ہے. وہ حد سے شب ہے کہ سورج نکلنا چاہتا ہے. اب انتظار کے موسم بدل گئے ورنہ چراغ اب بھی منڈیروں پہ جلنا چاہتا ہے. یہ ایسا کون تغیر پسند ہے مجھ میں. یہ ایسا کون تغیر پسند ہے مجھ میں جو اپنے ساتھ مجھے بھی بدلنا چاہتا ہے. یہ ایسا کون تغیر پسند ہے مجھ میں جو اپنے ساتھ مجھے بھی بدلنا چاہتا ہے. دو تین شعر اور کہ حسن بے مہر تیری آگ میں جلنے کے لیے. حسن بے مہر تیری آگ میں جلنے کے لیے اب بھی کچھ لوگ ہیں چپ چاپ پگھلنے کے لیے. حسن بے مہر تیری آگ میں جلنے کے لیے اب بھی کچھ لوگ ہیں چپ چاپ پگھلنے کے لیے. اور تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے. تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تم بھلا کیا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حسن بے مہر تیری آگ میں جلنے کے لیے اب بھی کچھ لوگ ہیں چپ چاپ پگھلنے کے لیے. تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے. تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے. تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے. تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے. قید کرتا ہے رہائی کے بہانے وہ سلیم. قید کرتا ہے رہائی کے بہانے وہ سلیم اور پھر راہ نہیں دیتا نکلنے کے لیے. قید کرتا ہے رہائی کے بہانے وہ سلیم اور پھر راہ نہیں دیتا نکلنے کے لیے. غزل کے شعر. ارشاد. ستم کی رات کو جب دن بنانا پڑتا ہے چراغ جاں سر مقتل جلانا پڑتا ہے. ستم کی رات کو جب دن بنانا پڑتا ہے چراغ جاں سر مقتل جلانا پڑتا ہے. چراغ جاں سر مقتل جلانا پڑتا ہے. اور شعر دیکھیے کہ اٹھانا پڑتا ہے پلکوں سے رجگوں کا خمار. اٹھانا پڑتا ہے پلکوں سے اٹھانا پڑتا ہے پلکوں سے رجگوں کا خمار. پھر اس خمار سے خود کو بچانا پڑتا ہے.
اٹھانا پڑتا ہے پلکوں سے رجگوں کا خمار، پھر اس خمار سے خود کو بچانا پڑتا ہے، کسی کی نیند کسی سے بدلنی پڑتی ہے، کسی کی نیند کسی سے بدلنی پڑتی ہے، کسی کا خواب کسی کو دکھانا پڑتا ہے، کسی کی نیند کسی سے بدلنی پڑتی ہے، کسی کا خواب کسی کو دکھانا پڑتا ہے، کسی سے پوچھنا پڑتا ہے اپنے گھر کا پتہ، کسی کو شہر کا نقشہ دکھانا پڑتا ہے، کسی سے پوچھنا پڑتا ہے اپنے گھر کا پتہ، کسی کو شہر کا نقشہ دکھانا پڑتا ہے، اور کوئی کسی کے کہے سے کبھی رکا ہی نہیں، کوئی کسی کے کہے سے کبھی رکا ہی نہیں، وہاں رکا ہے جہاں آبودانا پڑتا ہے، کوئی کسی کے کہے سے کبھی رکا ہی نہیں، وہاں رکا ہے جہاں آبودانا پڑتا ہے، اور بگڑ رہا ہے کچھ ایسا توازن ہستی، بگڑ رہا ہے کچھ ایسا توازن ہستی، کسی کا بوجھ کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، بگڑ رہا ہے کچھ ایسا توازن ہستی، کسی کا بوجھ کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ ایک پل کی مسافت پہ تھا مگر مجھ سے، وہ ایک پل کی مسافت پہ تھا مگر مجھ سے، نہ جانے کس نے کہا تھا زمانہ پڑتا ہے، وہ ایک پل کی مسافت پہ تھا مگر مجھ سے، نہ جانے کس نے کہا تھا زمانہ پڑتا ہے، اور شعر سنیے کہ عجیب طرح سے اس نے بنائی ہے دنیا، عجیب طرح سے اس نے بنائی ہے دنیا، کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے، عجیب طرح سے اس نے بنائی ہے دنیا، کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے، ستم کی رات کو جب دن بنانا پڑتا ہے، چراغ جاں سر مقتل جلانا پڑتا ہے۔ ایک غزل کی شعر اور پیش کرتا ہوں میں آپ کو۔ محو نظارہ کوئی یوں بھی نہ تنہا رہ جائے، محو نظارہ محو نظارہ کوئی یوں بھی نہ تنہا رہ جائے، دیکھنے والے چلے جائیں تماشا رہ جائے، محو نظارہ کوئی یوں بھی نہ تنہا رہ جائے، دیکھنے والے چلے جائیں تماشا رہ جائے، محو نظارہ کوئی یوں بھی نہ تنہا رہ جائے، دیکھنے والے چلے جائیں تماشا رہ جائے، اور کوئی تصویر جو کھینچی نہ گئی ہو اب تک، کوئی تصویر جو کھینچی نہ گئی ہو اب تک، کوئی چہرہ کہ جسے آئینہ تکتا رہ جائے، کوئی تصویر جو کھینچی نہ گئی ہو اب تک، کوئی چہرہ کہ جسے آئینہ تکتا رہ جائے، کوئی ایسا کہ جسے تشنگی سیراب کرے، کوئی ایسا کہ جسے تشنگی سیراب کرے، کوئی دریا سے گلے مل کے بھی پیاسا رہ جائے، کوئی ایسا کہ جسے تشنگی سیراب کرے، کوئی دریا سے گلے مل کے بھی پیاسا رہ جائے، اور شعر سنیے کہ ایک تنہائی میں ہے دوسری تنہائی کا دکھ، ایک تنہائی میں ہے دوسری تنہائی کا دکھ، جیسے صحرا میں کہیں وسعت صحرا رہ جائے، ایک تنہائی میں ہے دوسری تنہائی کا دکھ، جیسے صحرا میں کہیں وسعت صحرا رہ جائے، اتنا غافل نہ ہو دنیا کی طرفداری میں، اتنا غافل نہ ہو دنیا کی طرفداری میں، تجھ میں دنیا نہ رہے اور غم دنیا رہ جائے، اتنا غافل نہ ہو دنیا کی طرفداری میں، تجھ میں دنیا نہ رہے اور غم دنیا رہ جائے، اتنا غافل نہ ہو دنیا کی طرفداری میں، تجھ میں دنیا نہ رہے اور غم دنیا رہ جائے، ختم ہونے کے لیے عمر کی ڈھیری ہے بہت، ختم ہونے کے لیے عمر کی ڈھیری ہے بہت، پوری ہونے کے لیے کوئی تمنا رہ جائے، ختم ہونے کے لیے عمر کی ڈھیری ہے بہت، پوری ہونے کے لیے کوئی تمنا رہ جائے، اور شعر سنیے اتنی
تاخیر سے مت مل ہمیں اے دوست کہ پھر، اتنی تاخیر سے مت مل ہمیں اے دوست کہ پھر نبض بیمار نہ ہو دست مسیحا رہ جائے. اتنی تاخیر سے مت مل ہمیں اے دوست کہ پھر نبض بیمار نہ ہو، مت مل ہمیں اے دوست کہ پھر نبض بیمار نہ ہو دست مسیحا رہ جائے. اور اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے رستوں میں سلیم، اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے رستوں میں سلیم، معجزہ ہے جو کوئی نقش کفے پا رہ جائے. اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے رستوں میں سلیم، معجزہ ہے جو کوئی نقش کفے پا رہ جائے. اتنا غافل نہ ہو دنیا کی طرفداری میں، تجھ میں دنیا نہ رہے اور غم دنیا رہ جائے. وہ سلیم بھائی، یکے بعد دیگرے فرمائش آئی ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تازہ غزل ہے. کچھ بھی تھا سچ کے طرفدار ہوا کرتے تھے، کچھ بھی تھا سچ کے طرفدار ہوا کرتے تھے، تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے. تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے. کچھ بھی تھا سچ کے طرفدار ہوا کرتے تھے، تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے. کچھ بھی تھا سچ کے طرفدار ہوا کرتے تھے، تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے. سنتے ہیں ایسا زمانہ بھی یہاں گزرا ہے، سنتے ہیں ایسا زمانہ بھی یہاں گزرا ہے، حق انہیں ملتا جو حقدار ہوا کرتے تھے. سنتے ہیں ایسا زمانہ بھی یہاں گزرا ہے، حق انہیں ملتا جو حقدار ہوا کرتے تھے. اور تجھ کو بھی زام سا رہتا تھا مسیحائی کا. شعر سنیے گا. تجھ کو بھی زام سا رہتا تھا مسیحائی کا، اور ہم بھی تیرے بیمار ہوا کرتے تھے. تجھ کو بھی زام سا رہتا تھا مسیحائی کا، اور ہم بھی تیرے بیمار ہوا کرتے تھے. تجھ کو بھی زام سا رہتا تھا مسیحائی کا، اور ہم بھی تیرے بیمار ہوا کرتے تھے. ایک نظر روز کہیں جال بچھائے رکھتی، ایک نظر روز کہیں جال بچھائے رکھتی، اور ہم روز گرفتار ہوا کرتے تھے. اور ہم روز گرفتار ہوا کرتے. ایک نظر روز کہیں جال بچھائے رکھتی، اور ہم روز گرفتار ہوا کرتے تھے. ایک نظر روز کہیں جال بچھائے رکھتی، اور ہم روز گرفتار ہوا کرتے تھے. ہم کو معلوم تھا آنا تو نہیں تجھ کو مگر، ہم کو معلوم تھا آنا تو نہیں تجھ کو مگر، تیرے آنے کے تو آثار ہوا کرتے تھے. ہم کو معلوم تھا آنا تو نہیں تجھ کو مگر، تیرے آنے کے تو آثار ہوا کرتے تھے. اور عشق کرتے تھے فقط پاس وفا رکھنے کو، عشق کرتے تھے فقط پاس وفا رکھنے کو. لوگ سچ مچ کے وفادار ہوا کرتے تھے، عشق کرتے تھے فقط پاس وفا رکھنے کو. لوگ سچ مچ کے وفادار ہوا کرتے تھے. اور یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ کبھی رونق کے دربار ہوا کرتے تھے. یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ کبھی رونق کے دربار ہوا کرتے تھے. یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ کبھی رونق کے دربار ہوا کرتے تھے. ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے. ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے. ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے. اور یہ شہر کے حوالے سے شعر ہے، اسی تناظر میں دیکھیے گا
کہ جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ، جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ اس بھرے شہر میں دو چار ہوا کرتے تھے، جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ اس بھرے شہر میں دو چار ہوا کرتے تھے، جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ اس بھرے شہر میں دو چار ہوا کرتے تھے۔ اور آخری شعر کہ میں سرے دشت وفا اب ہوں اکیلا ورنہ، میں سرے دشت وفا اب ہوں اکیلا ورنہ میرے ہمراہ میرے یار ہوا کرتے تھے، میں سرے دشت وفا اب ہوں اکیلا ورنہ میرے ہمراہ میرے یار ہوا کرتے تھے۔ اور آخری شعر کہ وقت رک رک کے جنہیں دیکھتا رہتا ہے سلیم، وقت رک رک کے جنہیں دیکھتا رہتا ہے سلیم، یہ کبھی وقت کی رفتار ہوا کرتے تھے، یہ کبھی وقت کی رفتار ہوا، وقت رک رک کے جنہیں دیکھتا رہتا ہے سلیم، یہ کبھی وقت کی رفتار ہوا کرتے تھے، کچھ بھی تھا سچ کے طرفدار ہوا کرتے تھے، تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے۔ جی میں پیش کرتا ہوں ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہے، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں یہ پیش کرتا ہوں۔ ورنہ خود کو کردار سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، خود کو کردار سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی کو مکمل نہیں ہونے دیتا، خود کو کردار سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی کو مکمل نہیں ہونے دیتا، سنگ بھی پھینکتا رہتا ہے کہیں ساحل سے، شعر سنیے گا، سنگ بھی پھینکتا رہتا ہے کہیں ساحل سے اور پانی میں بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا، سنگ بھی پھینکتا رہتا ہے کہیں ساحل سے اور پانی میں بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا، اور کاسائے خواب سے تعبیر اٹھا لیتا ہے، کاسائے خواب سے تعبیر اٹھا لیتا ہے، پھر بھی آبادی کو جنگل نہیں ہونے دیتا، کاسائے خواب سے تعبیر اٹھا لیتا ہے، پھر بھی آبادی کو جنگل نہیں ہونے دیتا، دھوپ میں چھاؤں بھی رکھتا ہے سروں پر لیکن، دھوپ میں چھاؤں بھی رکھتا ہے سروں پر لیکن آسماں پر کہیں بادل نہیں ہونے دیتا، دھوپ میں چھاؤں بھی رکھتا ہے سروں پر لیکن آسماں پر کہیں بادل نہیں ہونے دیتا، ابر بھی بھیجتا رہتا ہے صدا بستی میں، ابر بھی بھیجتا رہتا ہے صدا بستی میں، گلی کوچوں میں بھی جل تھل نہیں ہونے دیتا، ابر بھی بھیجتا رہتا ہے صدا بستی میں، گلی کوچوں میں بھی جل تھل نہیں ہونے دیتا، روز ایک لہر اٹھا لاتا ہے بے خوابی کی، روز ایک لہر اٹھا لاتا ہے بے خوابی کی اور پلکوں کو بھی بوجھل نہیں ہونے دیتا، روز ایک لہر اٹھا لاتا ہے بے خوابی کی اور پلکوں کو بھی بوجھل نہیں ہونے دیتا، پھول ہی پھول کھلاتا ہے سرے شاخ وجود، پھول ہی پھول کھلاتا ہے سرے شاخ وجود اور خوشبو کو مسلسل نہیں ہونے دیتا، اور خوشبو کو پھول ہی پھول کھلاتا ہے سرے شاخ وجود اور خوشبو کو مسلسل نہیں ہونے دیتا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ اور آخر میں آپ کا حکم پیش کرتا ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں،
میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر، میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر، تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر، تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ وہی فیصلوں کی عبارتیں، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ اور شعر سنیے کہ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے۔ لطیف احساسات کو انتہائی سلاست سے پیش کر رہے تھے جناب سلیم کوثر۔ سامعین، اب آپ ایک ایسے شاعر کو سنیں گے جس کے زمانے عجیب اور فسانے غریب ہیں، اس کی تشبیہیں نئی ہیں اور استعارے مستعار نہیں، اور وہ ہمیں ایسے زمانے میں لے جاتا ہے جہاں ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی شاعری کے 4 مجموعے دیوار آب، غدر، پریزاد اور پانی پہ بچھا تخت منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میں ان 2 شعروں کے ساتھ اسلام آباد سے آئے ہوئے اپنے مہمان شاعر جناب محمد اظہار الحق کا استقبال کروں گا۔ میں زندگی اور بخت پانی سے ڈھالتا ہوں، کبھی سفینے کبھی جواہر اچھالتا ہوں، تم اپنی اقلیم سے زر و سیم جمع کر لو، میں اپنی گدڑی سے ایک آیت نکالتا ہوں۔ جناب محمد اظہار الحق۔ نعت کے 4 شعروں سے آغاز کروں گا۔ مدینے کی ہوا ہے اور رخساروں پہ پانی، مدینے کی ہوا ہے اور رخساروں پہ پانی، کوئی ایسی لغت جس میں سناؤں یہ کہانی، کوئی ایسی لغت جس میں سناؤں یہ کہانی، مطہر جسم پر دیکھو چٹائی کے نشان ہیں، چٹائی کے نشان